الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی وجہ سے جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدق کو لازمی اختیار کرو، کیونکہ صدق کو اختیار کرنے والا شخص نیک ہے، اور نیکی کرنے والا پرامن ہے، اور پرامن رہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ جناب والا، آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پہ گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل میں بات کا آغاز کروں۔ دیکھیے، دنیا میں ہمارا اگر کوئی باس ہوا کرتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا باس راضی ہو۔ ہم اس کام کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے باس کے سامنے ہمارے نمبرز بڑھ جائیں اور ہمارا باس ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے اس میں ہماری لالچ ہوتی ہے، ہماری ہرس ہوتی ہے، ہماری طمع ہوتی ہے کہ جب ہمارا باس ہم سے راضی رہے گا تو یقیناً ایک تو یہ کہ ہماری جاب جو ہے وہ سیکیور رہے گی، اور دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ ہمارے مدارج اس کے سامنے جو ہے وہ بلند ہوتے رہیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہمیں ایک اچھی پوسٹ کے اوپر تعینات کر دے گا۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یعنی ہر وہ ایریا جو باس نے ڈوز کا کھلا رکھا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کام کرتے ہیں، اور ہر وہ ایریا جس کے بارے میں باس نے بتلا دیا ہے کہ یہ ڈونٹس کا ایریا ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا باس ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ باس اگر ناراض ہو جائے گا تو ہماری نوکری پہ بنائے گی، اور نوکری پہ بنائے گی تو پھر گھر میں ظاہر ہے فقر و فاقہ ہوگا، اور گھر والے جو ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے کہ آخر تم نے کیا کیا ہے۔ اب بات یہ ہے، تھوڑا سا براڈر کینوس پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگین بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، دنیا کے سارے باسز کا جو باس ہے نا ناظرین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایریا رکھا ہے ڈوز کا جو کہ بہت ہی کھلا ہے، اور ایک ایریا رکھا ہے ڈونٹس کا۔ انسان کو خود ججمنٹ کرنی چاہیے، اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ یہ جو دو ایریاز ہیں، میں نے کس ایریا میں جانا ہے۔ اگر میں ڈوز کے ایریاز میں جاتا ہوں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی رہے گا، لیکن اگر میں ڈونٹس کے ایریاز میں چلے جاتا ہوں تو یقیناً میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ڈونٹس کے ایریاز کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے رب ناراض ہو جائے، ہر وہ کام جس سے رب راضی نہ ہو، ہر وہ کام جس پہ رب کا غیظ و غضب ہو، ہر وہ کام جس میں میرا آپ کا رب جو ہے جلال میں مبتلا ہو، یقیناً وہ سارے کے سارے ڈونٹس کے ایریاز ہیں۔ اب اس میں آپ جھوٹ بولنے کو لے لیجئے، اس میں آپ غیبت کو لے لیجئے، اس میں آپ چغلی کو لے لیجئے، اس میں آپ کرپشن کو لے لیجئے، اس میں آپ وائلنس کو لے لیجئے، اس میں آپ قتل کو لے لیجئے، یعنی آپ بناتے چلے جائیے اور بڑھاتے چلے جائیے، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر وہ ایریا جہاں پہ اللہ کی ناراضی ہے، یقیناً وہ ڈونٹ کا ایریا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے یعنی تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ ایریا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، انسان اس ایریا سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھے، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا بھی رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے۔ آئیے اب دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو سچوں کی صفات ہے۔ یاد رکھیے گا، سچ بولنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ ہاں، سچ بول کر انسان کو کبھی اسے چھپانا نہیں پڑتا، سچ بول کر انسان کو کبھی
کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا. سچ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے صاحب کہ انسان ایک مرتبہ بولتا ہے اور ہمیشہ عزت دار رہتا ہے, اور جھوٹ وہ ہوتا ہے جس سے بولنے کے بعد انسان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ہر بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے. جھوٹ کو بولنے کے بعد انسان کو یاد رکھنا پڑتا ہے, سچ کو بولنے کے بعد انسان کو کبھی یاد نہیں رکھنا پڑتا. اور وہ جو نفاق کی 5 یعنی 4 جو علامات بتلائیں, ان میں سے ایک علامت یہ ہے صاحب کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے. یعنی عالم یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس حد تک وہ گر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمیوں کے درمیان شامل کر دیتا ہے. لیکن انسان جب سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں میں شامل کر دیا کرتا ہے. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے سب سے پہلے, اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اگر میرا خیال ہے ہم توجہ کے ساتھ کچھ لمحے دے دیجیے آج ناظرین, کچھ لمحے میں دے دیجیے, کیونکہ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا نا صاحب کہ یہ موضوع کیا ہے اور ہمارا جو ڈوز کا اور ڈونٹس کا ایریا اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ہمارا 90% مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے. تو آغاز کیجئے اس آیت مبارکہ کا. ظاہر ہے ایک تو پس منظر لوگوں کو بتلائیے اور اس کا شان نزول کیا ہے, یہاں سے گفتگو کا آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم محمد جنید اقبال صاحب. آج ہم جس موضوع پر اپنے ناظرین کو متوجہ کر رہے ہیں وہ نجات کا موضوع ہے, کامیابی کا موضوع ہے, جناب فلاح کا موضوع ہے. اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن اس کائنات ارضی کے صفحے پر سب سے سچا, سب سے آخری بات کہنے والا, سب سے اٹل فیصلہ دینے والا ہے. سبحان اللہ. اس کتاب پاک کا ایک ایک لفظ نور ہے, اس کا ایک ایک حرف سرور ہے. اس کی تعلیمات انسان کے اندر وہ لذت اور وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ انسان جب اس سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی امان میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو سورہ مبارکہ یعنی توبہ کی آیت نمبر 119 ہے, اس کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے غزوہ تبوک کا وہ سارا احوال آ جاتا ہے کہ جس کی بدولت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا عظمتیں ملی, عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے کتنا بلند و مرتبہ پایا, حیدر کرار رضی اللہ عنہ کن منزلوں پر پہنچے. یہی وہ غزوہ ہے جس کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ. سبحان اللہ. سبحان. اب اسی واقعے کی مناسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ شاہ ہرقل روم اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور شامی اور رومی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اس آیہ کریمہ کا پہلا لفظ آپ نے دیکھا وہ ہے یا ایھا الذین آمنو. قرآن پاک میں یہ کوئی 89 بار آیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ لفظ جب اہل ایمان کے کانوں میں پڑتا ہے تو ان کو وہ لذت, وہ سرور دیتا ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یقیناً بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ لفظ ایمان کے عدد ہیں 102. اچھا. اور حب محمد کے عدد ہیں 102. سبحان اللہ. کیا تطبیق ہے. سبحان. اس لیے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ مجھ جیسا طالب علم یہ کرتا ہے جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان رسالت کے پروانوں. سبحان اللہ. محبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ماں اپنے بچے کو کوئی کڑوی دوائی دینے لگتی ہے تو میرے پیارے, میرے لاڈلے, میرے محبوب, مجھے دل سے پیارے,
اس کے بعد بچہ خوشی سے وہ پیتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ عطا فرما کر ہمارے لیے یہ راہ اتنی آسان بنا دی ہے کہ اس میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وطن، اپنا سب کچھ انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر گرمی کا موسم تھا، اس کو ذوالعسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، کھجور پک کر تیار ہو رہی تھی، فصل اترنے والی تھی، سخت گرمی تھی۔ تو ایسے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان شمع رسالت کے پروانوں کو پکارا تو تمام لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور راستے میں جن معجزات کا ظہور ہوا وہ ایک مستقل باب ہے۔ تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ان میں کچھ تو منافقین تھے جن کی تعداد 80 کے قریب علماء نے بتائی ہے، لیکن 3 مخلصین تھے۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اور یہ چونکہ مخلصین تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسودگی تھی، ہم نے کہا کہ اس سفر جا رہے ہیں، ہم بعد میں جا کر مل جائیں گے، لیکن اتفاق ہوا کہ یہ نہ جا سکے جناب۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو جتنے منافقین تھے وہ آئے اور اپنا عذر بیان کرتے گئے کہ میرا بچہ بیمار تھا، میری عورت کو یہ مسئلہ تھا، میرا گھر کا یہ معاملہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ان کے عذر کو قبول کرتے گئے۔ لیکن یہ جو 3 جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو سچائی کی برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سچی ہونی چاہیے، ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا میل جول نہ ہو، اور یہ 50 دن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر قیامت بن کر ٹوٹے کہ سلام کا جواب نہیں مل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ نہیں مل رہی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو پھر قیامت تک کے لیے سچائی کا جھنڈا بلند ہوا، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سچوں سے وابستہ کر لو، کی صحبت میں آ جاؤ۔ یعنی یہ سچائی اللہ کو اتنی پسند آئی اپنے محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کے صحابہ کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آیت کا حصہ بنا دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب ذرا یہ بتلائیے ڈاکٹر صاحب، جو ایک بڑی عامیانہ سا سوال ہے، یہ جو اللہ سے ڈرنے کی بات ہوتی ہے، ایک ڈرنا تو اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اور ایک انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطہ ہو جایا کرتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حیا کی وجہ سے جو ہے اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈر سے بنیادی طور پہ کیا مراد ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ۔ سورہ توبہ کی ہم آج اس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کر رہے ہیں جو آیہ مبارکہ ایک کریکٹر سکیچ دیتی ہے اہل ایمان کا، ایک مثالی مرد مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور نہ صرف اس کردار کو ہمارے سامنے ڈیفائن کرتی ہے یہ آیہ مبارکہ، بلکہ اس کردار کی کنٹینیوٹی کو کیسے انشور کرنا ہے۔ جناب وہ کردار مستقل طور پہ ہماری زندگیوں کا، ہماری ہستیوں کا، ہماری شخصیات کا حصہ کیسے رہے۔ جناب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سبحان اللہ، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ اللہ اہل صدق کی جو صحبت ہے وہ آپ کو نور دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حضوری دیتی ہے اور سرور دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہتی ہوئی نہر ہو اور اس کے کنارے لگا ہوا گل لالا ہو جو کبھی مرجھاتا نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ وہ ہر وقت اس کو وہاں سے خوراک مل رہی ہے، خوراک ملتی ہے، لہٰذا وہ سرمست ہے، وہ ہمیشہ پرکیف اور پرسوز ہے۔ کیا اگر ہم نے ایمان کی مستی کو، ایمان کی گرمی کو، ایمان کی چمک کو قائم رکھنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تقویٰ اور صدق والوں کی معیت۔ سبحان اللہ۔ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، دیکھیں ایک ڈرنا تو اللہ کی
کے غیظ و غضب سے، اللہ کی جلالت گرفت سے، اور ایک ڈرنا اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضی سے ڈرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا طالب علمانہ اپنا جنید صاحب، کہ یہاں جو تقویٰ ہے، تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ڈرنا تقویٰ کے معنی کا ایک حصہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اوکے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا بڑا کمپریہنسو معنی ہے ڈیوائن ڈسپلن۔ ڈیوائن ڈسپلن، جو ڈیوائن ڈسپلن ہے، سبحان، جب آپ اپنے آپ کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو آپ پھر تقویٰ کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن مجید کی بڑی جامع اصطلاح ہے۔ جنید صاحب، اہل ایمان کے کئی خصائص کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ 3 ایسے خصائص ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان کا ثمر صرف کامیابی نہیں، ثواب نہیں، جنت نہیں، خود اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سے 3 اوصاف ہیں؟ وہ اس میں سر فہرست تقویٰ ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد صبر ہے، سبحان، اس کے بعد احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تقویٰ، صبر، احسان، احسان، سبحان، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ والے ہیں اللہ اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اتنا بڑا وصف ہے بندہ مومن کا کہ یہ انسان کو اللہ کی معیت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کی معیت عطا کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک احتیاط ہے، یعنی جب آپ ڈیوائن ڈسپلن میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، وہی ڈوز اور ڈونٹس کے ایریاز کی بات آ گئی۔ یہ چیز ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں رکنے کا کہا ہے اور کہاں جانے کا کہا ہے۔ یہ دوسری بات کیا ہے؟ جب تقویٰ پہ بندہ آ جاتا ہے جنید صاحب، تو پھر اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر بندے کے لیے اللہ کے کرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف کو آپ دیکھیں، میں ایک مثال دوں گا جنید صاحب، ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں، زندگی میں حادثے بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے سنا کوئی بچہ گم ہو گیا، بڑی مشکل سے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھے، آمین۔ بڑی مشکل سے بچے ملتے ہیں کتنے برے حالات میں ہوتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوا ہوگا کوئی بچہ گم ہوا ہو جب ملا ہو تو بادشاہ وقت ہو۔ اللہ، یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گم کر دیا، اللہ، اور یعقوب علیہ السلام انتظار کرتے رہے۔ گون علی قید میں یعقوب نے یوسف کی خبر لیکن آنکھیں روز انہیں دیواریں زندہ ہو گئیں، غالب والی بات، انتظار میں گزر گئی ساری زندگی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ قحط کا زمانہ آیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کی بارگاہ میں گئے تو جب انہوں نے بڑا لمبا معاملہ آپ جانتے ہیں، جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کنویں میں گرا دیا تھا، ہم نے تو آپ کو اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا، آپ اتنے بڑے منصب پہ کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بڑا کمپریہنسو قرآن مجید اس جواب کو محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیو، انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تینوں باتوں کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، جو احسان اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ لا یضیع، اللہ اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ واہ واہ۔ مطلب کیا ہوا؟ تقویٰ ایک ایسی کشتی ہے، جب اس پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے بادبان اللہ کی رحمت خود چلاتی ہے۔ سبحان، بلکہ یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو حکمرانی کا جو وہ ایک پیسج ہے، اس پہ چلنا کیسے، یہ بھی بتلا دیا آپ نے بنیادی میں طور کرتا ہوں یہ اس کا ایک حصہ ہے جب آپ کے پاس ڈیوائن بلیسنگز آ گئیں۔ اچھا، اب ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، تقویٰ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس آیہ مبارکہ پہ آپ غور کریں۔ بتائیے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا دین صحابہ کرام کا تذکرہ، انہوں نے کیا کیا جن کے حوالے سے تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے؟ انہوں نے بارگاہ رسالت کا ادب کیا۔ تقویٰ شروع بارگاہ رسالت کے ادب سے ہوتا ہے۔ دیکھیں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی بارگاہ میں پست رکھو۔ جو لوگ یہ کریں گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے، جو میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کریں گے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا۔ تقویٰ کے لیے جس ٹیسٹ سے گزرنا تھا اس ٹیسٹ سے وہ دل گزر گئے اور انہوں نے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا۔ ایک راستہ ہے جو ہے تقویٰ کو ڈھونڈنے کا، زندگی بھر مشقتیں کر کے، احتیاطیں کر کے، زہد، عبادت کر کے تقویٰ تک پہنچنے کا، اور ایک راستہ ہے اللہ خود تقویٰ کے لیے چن لے، یہ شارٹ کٹ ہے۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ کے ادب کا راستہ ہے۔ ان 3 صحابہ نے کیا کیا؟ ان 3 صحابہ نے حضور کی بارگاہ کی حیا کی، ایسا ہی، ورنہ وہ دوسروں کی طرح وہی بیان دے دیتے۔ ایسا ہی وہ حضور کی بارگاہ کا جو حیا ہے اس نے انہیں سراپا تقویٰ اور سراپا صدق بنا کے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ بالکل ایسا ہے۔ بہت خوبصورت رچاؤ سے آپ نے گفتگو کیا۔ اب اس کا جو اگلا فیز ہے وہ بڑا لطیف ہے، اور وہ جو مثال آپ نے دی تھی کہ اگین وہی بات ہے کہ سمندر کے دریا کے کنارے جو ہے
جو پھول اگتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ شگفتہ رہتے ہیں. تو یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے اس کے بارے میں جو حکم ہوا اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے. اسلام انسانیت کا دین ہے اور اس نے اپنے ہر فالوور کو، ہر آدم کے بیٹے کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تجھے یہ جو چند روزہ زندگی ملی ہے اس کو برباد نہ کر، اس کو حقائق کی طرف موڑ. اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تو یہ حکم دیا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ حق کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے اخلاق برباد ہوتا ہے، کردار میں تباہی آتی ہے، انسانی معاشرت کی طرف ہم بربادی کو لے کر آتے ہیں، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. کنز العمال میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ میری صحبت میں آ جاتا ہے، اور جو میری صحبت میں آ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی صحبت میں آ جاتا ہے. اس لیے مولانا روم علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اللہ اکبر. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اس کا معمولی ایک جھلک اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والے پتھر کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنی عظمت عطا کر دیتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا چند لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کیا بلندیاں حاصل کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں آنے کے بعد ہمارا میل جول کن لوگوں سے ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان یعرف من اصدقائہ، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ وہ قطع کلام کی معذرت وہ ضرب المثل بھی ہے نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. یہ تو انسان اپنی صحبت کی بدولت ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچے دوست تلاش کرو، کیونکہ ان کی صحبت میں زندگی گزارنا، خوشی کی حالت میں وہ زینت دیتے ہیں، مشکل کے وقت میں وہ تمہارا ہاتھ بٹاتے ہیں. اس لیے اگر ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس صحبت کے ثمرات کو دیکھنا چاہیں تو تابوت سکینہ کی طرف نظر دوڑاؤ کہ وہ چند چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عظمت عطا کر دی کہ فرمایا تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحبت کی طرف اس طرح سے توجہ دلائی کہ ہمارے علماء نے بتایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت عطار کی دکان کی مانند. واہ سبحان اللہ. کہ اگر آپ کو وہاں بیٹھنے کا، عطر خریدنے کا موقع نہ بھی ملے تو آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو عطار کے دکان سے خوشبو کی ایک مہک آپ کو اپنے اندر بسا لیتی ہے. اور اسی طرح سے جو بری صحبت ہے اس کو کہا گیا کہ یہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے کہ آدمی چاہے وہاں بیٹھے نہ بیٹھے، قریب گزرتے ہوئے بھی دھواں اس کے ناک میں گھسے گا، دھواں اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اندر کیا اس بات کو دیکھا ہے کہ ان کی صحبت ہمارے اخلاق کو کتنا سنوار رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری شہرت کس طرح کی ہو رہی ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے اس احکامات کی روشنی میں کہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنے. یعنی حد یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو پس پشت ڈال کر کے ہم جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھی بن رہے ہیں، جن لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کیا ہیں.
وہ ہمارے لیے نیک نامی کا موجب بن رہے ہیں، وہ ہمیں اس کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا اس سے ہمیں غافل کر رہے ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ان حالات میں بھی آ جاتی ہے کہ آج جب ہم ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے فیصلہ کن مارکے پر آ چکے ہیں، فیصلہ کن موڑ ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے حمایتی بن رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، کیا وہ آگے چل کر ہمارے لیے ایمان کا، ہمارے اخلاق کی ترقی کا موجب بنیں گے۔ تو اس بارے میں تو وہ مثال بھی مجھے یاد آتی ہے کہ وہ ہے نا کہ الجنس یمیل الی الجنس، ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے، جی ہاں جی ہاں، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہے نا، بات ساری یہی ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کبوتر با کبوتر، باز با باز ہیں، کند ہم جنس، باہم جنس پرواز۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جب غسل خانے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا مٹی پڑی ہوئی ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے، بدو گفتم کے مشکی یا ابیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو عنبر ہے، مشک ہے، کیا ہے کہ تیری خوشبو مجھے مہکا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں چند روز پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، بس یہ بات ہے، صحبت نے میرے اندر اثر کیا، وگرنہ من ہما خاکم کے من ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی تھی، لیکن یہ صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم کو لگنے کا، اس پانی کو لگنے کا موقع ملا، وہ کیا عظمتیں پا گیا کہ جس چیز نے بھی کوئی اچھی صحبت اختیار کی ہے اس کے اثرات انسان پر آتے ہیں۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں یہ جو کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ بہت شکریہ آپ دونوں، اب آپ کا تشریف لائے۔